دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير تاجدار حرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم او نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہان آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم خوف طوفان ہے دیوں کا ہے غم سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری قبر آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری قبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار. اور میری دعا ہے کہ اللہ اس خان وادے کی ساری پریشانیاں دور کر دے کیونکہ ان کے ساتھ میری خاص محبت ہے خاص انہیں صحیح اتنے سالوں سے آتی جاتی ہوں. اللہ ان کے خان وادے کی تمام پریشانیاں میرا مالک آسانیوں میں بدل دے. اور کل ایک خالہ بڑے پریشان تھے اللہ پاک ان کی بیٹی کو صدف کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. اللہ پاک ان کے بیٹے احمد کو اچھا کاروبار نیک رزق جو ہے وہ عطا فرمائے. میں کشو مدینے چلے دست ساکی کوثر سے پینے چلے دست ساکی کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے بھی جام ہیں خالی بڑھ جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم او نگاہ کرم تاجدار حرم تاجدار حرم. کیونکہ وہ حرم الحرام ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ محمد و آل محمد کا ذکر نہ ہو. آپ آنٹی جی ادھر آ جائیں ادھر بسم اللہ ادھر ہمارے ساتھ بیٹھے. تو پھر آئیے بڑا خوبصورت کلام ہے. کیا لکھنے والے نے لکھا ہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. سرکار کیا فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین بے شک دین است حسین دین پناہ است حسین سردات ندا دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ. تو بڑا خوبصورت لکھا ہے کسی نے کہ دل ربا بھی حسین ہے غم عاشقاں بھی حسین ہے. دل ربا بھی حسین ہے غم عاشقاں بھی حسین ہے صف برزبی بھی حسین ہے سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے. وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے. اور سنو وقت کے یزیدیو سنو وقت کے یزیدیو سنو شمر کے قصیدیو سنو وقت کے یزیدیو سنو شمر کے قصیدیو جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو میرا سائباں بھی حسین ہے میرا سائباں بھی حسین ہے میرا سائباں بھی حسین ہے. نعرہ حسینیت حسین ابن علی چلے ہیں اپنے نانا کا دی بچانے واقع آئے کر بلا ہے زندہ کہاں گئے وہ میٹانے والے. نہ ایسا سجدہ کیا کسی نے نہ ایسا سجدہ کبھی ہوا ہے
اس ایک سجدے کی شان یہ ہے کہ آج بھی زندہ کربلا ہے. جو ایک سجدہ حسین کر گئے اب ایسا سجدہ ادا نہ ہوگا. ہزار میدان جنگ ہوں گے مگر وہ ایک کربلا نہ ہوگا. یہ کون حسین ہے؟ جس کی گردن کے بوجھ سے محمد مصطفیٰ لیا کرتے تھے، جس کو کندھوں پہ بٹھا کے جس رسول کو کوئی پیٹ نہ کرے وہ اپنے کندھوں پہ بٹھائے حسین کو اور مدینے کی گانا بشانہ کھڑی رہی، جس کے لہجے میں علی بولتے ہیں. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں جس بی بی کا صدقہ آج ہمارے سروں پہ چادریں ہیں. وہ بی بی زینب کا ایک خطبہ، اور وہ بی بی زینب کہ جب یہ سفر کرنے والا قافلہ جب جو ہے وہ مدینہ سے مکہ سے جب یہ روانہ ہوا کربلا کے لیے، رستے میں کافی جگہ پڑاؤ کیا. جب کربلا کی سرزمین آئی تو وہاں پہ جب رکے تو بی بی سیدہ ثانیہ زہرا فرماتی ہیں کہ اے مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس جگہ کی مٹی میں، یہاں پر ریت میں جو ہے وہ مجھے خون کی بو آ رہی ہے، خون کی بو آ رہی ہے، آپ کے خون کی بو آ رہی ہے، یہاں سے چلیے، میرا دل گھبرا رہا ہے. تو مولا حسین نے جب وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، کسی نے کوئی جگہ بتائی، کسی نے کوئی جگہ بتائی، تو ایک بزرگ نے کہا کہ اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. تو مولا حسین نے کہا بس یہی ہمارا آخری ٹھکانہ تھا. یا وہاں پر خیمے لگائے گئے. 2 محرم کو وہاں پہنچے. 7 محرم ہے میری بہنوں آج، اور 7 محرم کو آل محمد پہ ساقی کوثر کے اہل خانہ پہ پانی بند کر دیا گیا. اللہ اکبر. وہ حر جس نے مولا حسین کو گھیر کر، مولا حسین کو راستے سے گھیر کر کوفہ نہیں جانے دیا، کربلا میں لے آئے، اس حر کو جب وہ لوگ وہاں پر مولا حسین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچے تو میری بہنوں مولا حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لوگ کس طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پر آ گئے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، اتنے تھکے ہوئے ہیں کیونکہ صحرا ہے، عرب کا صحرا ہے، ان سے تو بات بھی نہیں ہو رہی، یہ تو پیاسے لگ رہے ہیں. ایسے کرو، ارے اپنے ہی دشمنوں کو مولا حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ان کو پہلے پانی پلاؤ، ان کو پہلے. ابھی تو یہ بات کی بات ہے کہ کربلا میں میرے مولا حسین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، لیکن وہ سخی نانے کا سخی نواسا ہے کہ مولا حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا ارے بعد میں جو معاملہ ہوگا وہ بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے ان کی حالت دیکھو، یہ اس حالت میں نہیں ہے کہ مجھ سے بات کر سکیں. مولا حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ان سب کو سیراب کرو، نہ صرف ان سب کو سیراب کرو بلکہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ حر جب پانی پلایا گیا، تھوڑا سا معاملہ بہتر ہوا، تھوڑے سے وہ بات کرنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے مولا حسین سے کہا کہ مولا ہم آپ کو یہاں سے آگے جانے نہیں دیں گے، ہم آپ کو گھیر کے یہاں سے کرب و بلا لے کے جائیں گے، ہم کوفہ آپ کو جانے نہیں دیں گے. اور وہ گھیر کے لے گئے. وہاں پر مولا حسین نے جلال میں آ کے فرمایا تھا کہ تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے پیٹے. یہ اس وقت عرب کی گالی سمجھ جاتی تھی. آپ نے جب اس کو ایسے کہا تو اس نے کہا کہ میں پلٹ کر یہ جملہ آپ کو کہہ سکتا ہوں لیکن میں اس لیے نہیں کہتا کہ آپ زہرا کے بیٹے، آپ زہرا. حور کی محبت وہیں پہ جا گئی تھی. وہ تو بعد میں کربلا کے اندر جناب حر نے اپنے بیٹے سے بات کی کہ میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ میں زہرا کے بچوں کے ساتھ کیسے جنگ کروں، میں اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتا. اور میری بہنوں وہ کس طرح چل کر ان کے پاؤں ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، ان میں بالکل بھی جان نہیں تھی. وہ کس طرح مولا حسین کے پاس گئے ہیں اور جا کر اپنا سر مولا حسین کے قدموں میں رکھ دیا ہے اور ان کو ان کا بیٹا پکڑ کے لے کے گیا ہے. اور میں قربان جاؤں اس سارے سفر میں بہن نے کیا ساتھ دیا. لکھنے والے نے کیا لکھا ہے، وہ بی بی زینب کا ایک خطبہ بہادری کی مثال بھی ہے کہ اس کا ایک لفظ سچا یزیدیت کا زوال بھی ہے. کلام میں جو لکھا ہے ناصر قبول ہو جائے
یا خدایا کہ برگاہ حسینیت میں قبول ہو جائے یا خدایا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. دونوں بازو بلند کر کے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مل کے سرکار کی آمد, مل کے دونوں بازو بلند کر کے نگر نگر گلی گلی علی 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 مل علی. کے ملم کائنات میں اس سے پیارا ذکر نہیں ہے کوئی جو میرے نبی نے بھی کیا ہے, کیونکہ ذکر علی عبادہ النظر الی وجہ علی عبادہ. تو اس عبادت کو کیجیے, کیونکہ خانہ کعبہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اگر ہم کعبہ کعبہ کرتے رہیں تصویر پہ تو ہمیں ایک دیوانی کا ثواب بھی نہیں ملے گا. لیکن اگر ہم علی علی کریں تو یہ حدیث مصطفیٰ ہے کہ علی کا چہرہ تکنا بھی ثواب ہے, علی کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے, اور یہ آل نبی اولاد علی کا ذکر ہو رہا ہے. نعرہ حیدری. یہ دونوں بازو بلند کر کے مولا مشکل کشادہ ورد کرنا ہے نگر نگر گلی گلی علی 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 مل علی کے چمن چمن کلی کلی علی علی. دم مست کلندر, مل کے کو دم مست کلندر, میرے دل دے اندر زہرا کا شوہر حسنین کا بابا کمبر کا مولا. اور یہ وہ علی ہیں کہ جو خانے کعبے میں پیدا ہوئے, اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے, اور اللہ کے گھر مسجد کوفے کی مسجد کے اندر یہ دنیا سے گئے, وہاں پر یہ شہید کیے گئے. اور بیٹا کربلا کے اندر سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے میں حسین سے. اب بچے تو والدین سے ہوتے ہیں, لیکن والدین بچوں سے کسی نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ پیدا کر کے پال پوس کے کربلا کو دے دیا حسین مجھ سے, اور کربلا سے لے کے قیامت تک میری اذان, میری نماز, میرا قرآن, میری عزت آب اور نانے کا نام اور نانے کا اسلام بچایا میں حسین میں سے. سبحان اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھنا ہو نظارہ علی کا ہے. اور تو کیا ہے, کیا ہے تیرے علم کی بساط, تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط, تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں, کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں, گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حسینیت زندہ, مل کے اکھنے نعرہ حسینیت. اور دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہیں, دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہیں, بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے. اور باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر, باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر, سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین. نعرہ حسینیت زندہ باد, حسینیت. پانچ نعرے پائیں تنی سوا لکھ نعرہ حیدری. اور یہ حقیقت ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ساری دنیا ہی حسین حسین کہے. آئے ہے بے شک بے شک. ہم اپنی آپ کی بات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اگر دیکھا جائے تو میں نے آج کل سکھوں کو بھی حسین حسین کرتے دیکھا ہے, ہندوؤں کو بھی حسین حسین کرتے دیکھا ہے. یہ ایسی محبت ہے اہل بیت کی, یہ گھر کر لیتی ہے, یہ جڑیں پکڑ لیتی ہے, تو میرا مالک ہدایت کا رستہ عطا فرما دیتا ہے. تو آئیے, بڑا خوبصورت کلام ہے. علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیندے نے, علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیندے نے, علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیندے نے. کرم کر دین جس ویلے, کرم کر دین جس ویلے, او بخت سوار دیندے نے, علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیندے نے, علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیندے نے. کھڈاون واسطے لالاں نو چک کے اپنے موڈیاں تے. میں نے بتایا تھا کہ کندھوں پہ حضور بٹھا لیتے تھے. ایک دفعہ نبی کریم کے چچا حضرت عباس کا دل چاہا کہ میں مہر نبوت کو چوموں, لیکن موقع نہیں ملا. حضور کے چچا تھے سگے اور کلمہ کو بھی تھے, لیکن موقع نہیں ملا. تو کیا کیا, ایک دن مولا حسین کے پاؤں چھوٹے چھوٹے چوم رہے ہیں. کس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے ہو کر چھوٹے سے بچے کے پاؤں چوم رہے ہیں, اچھی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا دل کیا میں مہر نبوت کو چوموں, موقع نہیں ملا. تو میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ حسین کے پاؤں چوم لوں جو مہر نبوت پہ لگتے ہیں, جو کندھوں پہ لگتے ہیں. کھڈاون واسطے لالان چک کے اپنے موڈیاں تے, کھڈاون واسطے لالان چک کے اپنے موڈیاں تے. سونے حسنین نو
हसनैन नो झूले खुदा दे यार दे ने अली दे लाल ने लजपाल नस्ला तार दे ने। और मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी दुखी कहानी है कि जब मौला हुसैन पैदा हुए ना, तो आपने सुना होगा, बड़ा ये मशहूर वाक़या है कि जिब्रील मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे सरकार के एक जानू पे हुजूर के सरकार के बेटे बैठे हुए हैं और एक जानू पे हुजूर के मौला हुसैन बैठे हुए हैं। और जिब्रील ने कहा कि ये दो नगीने एक साथ नहीं रह सकते, आप ऐसे करें कि फैसला कीजिए, एक आपके पास रहेगा, अल्लाह फरमाता है कि मेरे पास रहेगा। तो हुजूर ने फरमाया था कि अगर मेरा बेटा लेके जाओगे तो मैं दुखी हूँगा, अगर हुसैन लेके जाओगे तो मेरी ज़हरा दुखी हो जाएगी, तो मुझे फैसले का टाइम दो। अगले दिन जिब्रील आया तो मेरे नबी ने फरमाया ऐसे करो, मेरा बेटा ले जाओ लेकिन मेरी बेटी का बेटा मेरे पास रहने दो। जिब्रील ने एक शीशी दी, उसके अंदर करबला की मिट्टी, और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आपके इस बेटे को नाहक कत्ल कर दिया जाएगा, आपके इस बेटे को नाहक आपकी उम्मत ही कत्ल करने वाली होगी, इसका कोई कसूर भी नहीं होगा और 3 दिन का भूखा प्यासा होगा जिससे आप इतनी मोहब्बत करते हैं। और यकीन करें हुजूर जब भी इस वाक़े को दोहराते, जब भी हुजूर याद करते तो हुजूर की आंखें आंसू से भर जाती। तो आज गमे हुसैन कोई किस तरह मनाता है, कोई किस तरह मनाता है, कोई किस तरह मनाता है, लेकिन ये सुन्नत रसूल है कि जब हुसैन का जिक्र आए तो आंखें नम हो जाती हैं। यही मोमिन होने की निशानी है। हुजूर की आंखें भी नम हो जाती थी। और कहते हैं कि सैयदा ज़हरा एक दिन देखती हैं कि नबी करीम जनाबे हसन को होंठों से चूमते हैं और जनाबे हुसैन को गले से चूमते हैं। तो सैयदा पाक ने अर्ज़ की बाबा जान दोनों बेटे आपके हैं, लेकिन आप इतना फ़र्क क्यों करते हैं कि हसन को आप लबों से चूमते हैं और हुसैन को आप गर्दन से चूमते हैं। तो नबी करीम ने फरमाया बेटी मैं क्या बताऊँ, मैं जिसको लबों से चूमता हूँ उसको अंगूरों में जहर दी जाएगी, और जिसको मैं गर्दन से चूमता हूँ उसके गर्दन पे, जिस गर्दन के मैं बोसे लेता हूँ, जिसे तू चूमती है ज़हरा, तू इतनी मोहब्बत करती है, उस पर खंजर चलाया जाएगा और इनको 3 दिन के भूखे प्यासों करबला की तपती हुई रेत पर सजदे की हालत में शहीद कर दिया जाएगा। और तेरे इस बेटे का, मेरे इस बेटे का कोई कसूर भी नहीं होगा, और ये इस्लाम के झंडे को ऊंचा करने के लिए कुर्बानी देगा। और क्या कहते हैं, गले तो चुम दे रहंदे सी हुसैनू सहारा दे बाबा, गले तो चुम दे रहंदे सी हुसैनू सहारा दे बाबा, हसन नू अपने होठां तो, हसन नू अपने होठां तो नबी जी प्यार देंदे नारे हुसैनियत जिंदाबाद, मिल के दोनों बाजू बुलंद करके नारे हुसैनियत, 5 नारे 5 तनी 1.25 लाख नारे हैदरी, गवा करबल दी मट्टी। बेशक देखिए यहाँ पर जो नबी करीम के इल्म गैब पर फतवा लगाते हैं वो ज़रा निकल के सामने आए कि हुजूर ने यहाँ पे उम्मे सलमा को बुलाया। आपको क्या नहीं पता था कि जब ये वाक़या होगा तो कौन जिंदा होगा और कौन दुनिया से चला जा चुका होगा? आपको पता था कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी बेटी भी चली जाएगी, अली भी नहीं होंगे, हसन भी नहीं होगा। यही तो गरीबी है हुसैन की, यही तो गरीबी है हुसैन की। तो नबी करीम ने उम्मे सलमा को बुलाया, फरमाया ये शीशी ले जाओ, इस पे करबला की मिट्टी है, सलमा संभाल के रखना, संभाल के रखना। जब हुसैन लोग यहाँ से जाएंगे ना करबला, इसको देखती रहना, रोज देखती रहना। ये उस दिन इसका कलर जो है वो सुर्ख हो जाएगा, तो समझ लेना मेरे बेटे को शहीद कर दिया गया। गवा करबल दी मट्टी जे पुछना ही ते जा पुछ ले, गवा करबल दी मट्टी जे पुछना ही ते जा पुछ ले, नबी दे दीन दे उतो, नबी दे दीन दे उतो, ए बचड़े वार दे देने अली दे लाल ने लज। और मेरी दुआ है कि ये कलाम सुन के जिनकी भी आंखें नम हो गई हैं, मेरा मालिक उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा करे। अली दे लाल ने लजपाल नस्ला तार दे देने, जिदी बेड़ी भी डूब जावे गमा दे डूंगे दरिया विच, जेड़ी बेड़ी भी डूब जावे गमा दे डूंगे दरिया विच, नबी दे लाडले दोवें, नबी दे लाडले दोवें ओनू ला पार देंदे ने, अली दे लाल ने लजपाल नस्ला तार देंदे ने, अली दे लाल ने लजपाल। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुहर्रमुल हराम में अपने घरों की छतों पे पानी भर के रखिए,
پانی کی سبیل لگائیے، دودھ کی سبیل لگائیے، شربت کی سبیل لگائیے، کچھ بھی نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیے اور ان کے لیے دعا کیجئے جو آپ کو اچھے نہیں لگتے. یقین کریں جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں اس کی کوالٹی اور ہو جاتی ہے دعا کی، لیکن جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہمیں اچھے نہیں لگتے اس دعا کی کوالٹی اور ہو جاتی ہے. اور میرا مالک، اور جو مشکل ہوتی ہے نا نیکی، وہ اس طرح کی نیکی ہی مشکل ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں جس کو مالک توفیق دے وہ اپنے گھروں میں محمد و آل محمد کی محفل سجائے، مجلس کروائے. جس کی نہیں ہے اتنی ہمت تو وہ پانی جو ہے وہ پلا دے، سبیل لگا دے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ضروری نہیں ہے، میں کہتی ہوں کہ کیا کرتے ہیں لوگ صرف محرم الحرام میں حسین کا غم یاد آتا ہے، یا کیا اسی مہینے کے اندر ہے کہ ان کی قربانی کو یاد کیا جائے؟ نہیں، یہ تو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ صبر ایسے کرنا ہے، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا ہے، ظالم کی ایک نہیں سننی اور ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. نعرہ حسین نیت. کیوں ہم نہ ذکر کریں ان کا؟ کیوں نہ ہم ذکر کریں ان کا؟ کیونکہ حسین میرا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا. وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا. حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بے شک نعرہ حسین نیت. مل کے دونوں بازو بلند کر کے 5 نعرے پائیں تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حسین نیت. پڑھا کے کلمہ حق دا کیتا دین نو آباد، پڑھا کے کلمہ حق دا کیتا دین نو آباد. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. لٹا کے اپنا گھر کیتا، لٹا کے اپنا گھر کیتا، خدا دا گھر آباد، لٹا کے اپنا گھر. ارے کیسا ہے حسین کہ جس کے باپ نے اللہ کے گھر کو آباد کیا اور جس کے بیٹے نے کربلا کو عرش معلا بنا دیا. ہاں، لٹا کے اپنا گھر کیتا، خدا دا گھر آباد. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. نبی نے وعدہ کیتا سی حسین نے نبھایا ہے، سفینہ ڈوبے دین دا کنارے جا کے لایا ہے، سفینہ ڈوبے دین دا کنارے جا کے لایا ہے. سخی دے صدقے پوری ہوئی، سخی دے صدقے پوری ہوئی دین دی مراد، سخی دے صدقے پوری ہوئی دین دی مراد. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. اور دیکھیں کہ کیسا معاجرہ ہوا ہے کہ جب حق کے ساتھ کفر ٹکرایا ہے تو کفر تو کہیں نہیں رہا، حق قیامت تک رہے گا. یزید کا تو نام بھی گالی بن گیا ہے، کوئی اپنے بچوں کا نام یزید رکھتا ہے. اور حسین، اللہ اکبر، ہر جگہ حسین حسین ہو رہی ہے. اور کہاں کہاں ہے حسین؟ تاریخ وچ، حدیث وچ، قرآن وچ حسین. تاریخ وچ، حدیث وچ، قرآن وچ حسین. نماز وچ، سجود وچ، اذان وچ حسین. نماز وچ، سجود وچ، اذان وچ حسین. پہچان لا الہ دی، پہچان لا الہ دی، بطول دی اولاد، پہچان لا الہ دی. ہاتھ اٹھا کے پہچان لا الہ دی، بطول دی اولاد، پہچان لا الہ دی، بطول دی اولاد. حسین زندہ باد، حسین نیت. مل کے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حسین نیت. یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا، حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا، حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا. یزید کل بھی مردہ سی، یزید کل بھی مردہ سی تے اج بھی مرد آباد، یزید کل بھی مردہ سی تے اج بھی مرد آباد. حسین زندہ باد. اللہ تواڈے جمع سلامت رکھے، ہاتھ اٹھا کے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. اے جعفری علی دے لال کن بسارا واریا، اے جعفری علی دے لال کن بسارا واریا. کرم دے نال اپنے بھی
बिगड़े बख्त नू सवारिया करम दे नाल अपने बिगड़े बख्त नू सवारिया दिलां च बस गई मेरा मालिक सिवाय गमे हुसैन तो कोई गम अता ना करे। इस पूरे खानदान नू सिवाय गमे हुसैन तो कोई गम ना दे। दिलां च बस गई शहीद करबला दी याद दिलां च बस गई शहीद करबला दी याद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। और क्या कहते हैं कि जिसकी जरूरत पे जहान रंगोबू सजदे में है, जिसकी जरूरत पे जहान रंगोबू सजदे में है, आज वो रम्ज आशनाए सर उस सजदे में है। और कैसा कैसा आबद है कि मक्तल के मुसल्ले पे खड़ा है, कैसा आबद है कि मक्तल के मुसल्ले पे खड़ा है, क्या नमाजी है कि बेखौफो अदू सजदे में है। और ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज, ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज कि आज अपने खालिक से तू रूबरू सजदे में है, आज अपने खालिक से तू रूबरू सजदे में है। और ए इब्ने ज़हरा तेरी शान इबादत पे सलाम, इब्ने ज़हरा तेरी इस शान इबादत पे सलाम कि सर पे दुश्मन आ चुका है और तू सजदे में है। और तेरा सजदा अल्लाह अल्लाह ए शबीहे मुस्तफ़ा, तेरा सजदा अल्लाह अल्लाह ए शबीहे मुस्तफ़ा, तेरा सजदा अल्लाह अल्लाह ए शबीहे मुस्तफ़ा कि जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हू बहु सजदे में है। और ये एजाज़ किसको मिला है तेरे अलावा बाद कत्ल, ये एजाज़ किसको मिला है तेरे अलावा बाद कत्ल कि सर है नेज़े की बुलंदी और लहू सजदे में। नाराए हुसैनियत पांच नारे पाई तनी सवा लख नाराए हैदरी। और मस्जिद नबी है, मेरे हुजूर इमामत करवा रहे हैं। हुसैन छोटे से हैं, अपने घर से निकले हैं, खेलते खेलते अपने नाना जान अहमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे चढ़े हैं। अब आप बताएं कि नमाज कुल है और पूरा इस्लाम नहीं है, इस्लाम का जुज़्व है, कुल नहीं है। सजदा पूरी नमाज नहीं है, नमाज का जुज़्व है, कुल नहीं है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे के अंदर हैं तो ऊपर से आवाज़ आई कि ए महबूब खुदा, ज़मीन फटती है तो फट जाए, आसमान गिरता है तो गिर जाए, मेरी कायनात का निज़ाम बदलता है तो बदल जाए, लेकिन आप सर को सजदे से मत उठाइएगा कि आपकी पुश्त पर मेरा हुसैन बैठा है, सुभान अल्लाह, आपके कंधों पर मेरा हुसैन बैठा है। और सुभान रब्बियल आला हुजूर ने 3 दफ़ा नहीं लेकिन 72 दफ़ा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 72 बार मेरे हुजूर ने ये कलमा दोहराया, मेरे नबी ने ये कलमात अदा किए, ये जुमला अदा किया। मेरे हुजूर ने जो है वो ये जुमला जो है वो सरकार ने 72 मरतबा फरमाया। लेकिन जब हुसैन थोड़े से जवां हुए तो नबी करीम ने अपने इसी बेटे से पूछा कि हुसैन, मुस्कुरा के सरकार ने पूछा कि हुसैन तुझे पता है एक दफ़ा कि तू मैं नमाज पढ़ रहा था, तू मेरे कंधों पे बैठ गया और मैंने तेरी खातिर सजदे को तूल दे दिया। वाह वाह क्या तो बात। उन्होंने हाथों से अपने नाना चांद के हाथों को छुआ, बोसा दे के अर्ज की कि नाना आपने मेरे लिए सजदा लंबा किया, जितना भी सजदा लंबा किया, जितना भी आपने तूल दिया सजदे को, लेकिन आपको मैंने मौका तो दिया, मैं उतरा, आपने सर को सजदे से उठाया, लेकिन मेरा वादा है कि इसके बदले में करबला के अंदर आपके लिए ऐसा सजदा अदा करूंगा कि सर जमीन पर मैं रखूंगा, लेकिन उठाने के लिए आपको आना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, नाराए हुसैनियत। और मुझे समझ नहीं आती कि जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, आपने दी है कुर्बानी, हमने दी है, या इन मौलवियों ने दी है, जो लड़ते हैं इस बात पर कि कोई कहता है कि हुसैन बागी है नौज़बिल्ला, और कोई यजीद को हजरत यजीद कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, कुछ कह रहा होता है, कोई कहता है कि मुहर्रम में आप लोग इस तरह क्यों करते हो, सो क्यों मनाते हो, ऐसे क्यों करते हो। मैं कहती हूँ आपके घरों के अंदर, हमारे घरों के अंदर कोई फौतगी हो जाए, क्या हमारा दिल इस काबिल होगा, क्या हमारी तबीयत इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी कि हम 40वें से पहले अपने घर में कोई सेलिब्रेशन कर सकें या कोई खुशी कर सकें। अरे दिल मानता ही नहीं है, दिल उदास होता है, अपनों के बगैर कोई अपना खास बिछड़ जाए। और वो तो हुसैन वो है कि जिसको मेरे नबी सूंघा करते थे। अरे चूमना और बात होती है, सूंघना और बात होती है। नबी सूंघ कर बताते थे कि ये जन्नत के फूल हैं, ये मेरा खून है, मैं कुर्बान जाऊं। इतनी मोहब्बत हुसैन के साथ की है, तो क्या जब देखें कि जिन दिनों में मेरे नबी उदास हैं, क्या हम कोई खुशी कर सकते हैं, क्या हम कोई खुशी सेलिब्रेट कर सकते हैं। अपने आप से खुद पूछिए, को किसी मौलवी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से फतवा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्या हम इस काबिल नहीं है। और लोग कह देते हैं कहाँ लिखा हुआ है,
وہ میری جان ہر بات لکھی نہیں ہوتی. پہلا کلمہ قرآن میں نہیں لکھا, درود ابراہیم قرآن میں نہیں لکھا, لیکن اگر ہم درود ابراہیم نہ پڑھے, محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجے, ابراہیم و آل ابراہیم پر درود نہ بھیجے, ہماری نماز قبول نہیں ہوتی. ہر چیز لکھی نہیں ہوتی. کیا اتنا کافی نہیں کہ حضور نے اپنے بچوں سے اتنی محبت کی ہے کہ حضور نے فرمایا جو ان کی محبت میں, اور مودت کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے, جو ان کی محبت میں مر گیا شہید ہو کر مر. سبحان اللہ. اور شہید زندہ ہے, اس سے بلند اور کیا مرتبہ ہوگا. ان سے محبت کرو اور ہمیشہ کی دائمی زندگی حاصل کرو. اور حضور نے فرمایا جو ان کی عداوت میں, بغض اور دشمنی اور حسد میں مر گیا وہ کافر ہو کر مرا. اور حضور نے فرمایا من کنت مولا فاذا علی مولا. اور سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کہاں کہاں بتاؤں, ذکر علی عبادہ, نظر اللہ وجہ علی عبادہ, حسین منی وانا من الحسین. اور ایسی سینکڑوں جگہ ہے, سینکڑوں احادیث ہیں جہاں پر میرے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ سے ہیں, میں ان سے ہوں. اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. اور جنہوں نے حسین سے, میری آل سے محبت کی, ایسے ہے جیسے انہوں نے مصطفیٰ سے محبت کی. اور جنہوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا, ایسے ہے کہ انہوں نے مجھ سے دشمنی مول لی, اور جو مجھ سے دشمنی مول لے گا اللہ اس سے کھلی جنگ کرے گا. بے شک بے شک. اس سے بڑھ کر واضح. اور آپ کو کیا بتاؤں, سرکار دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہی فرما رہے ہیں, میری محبت سکھانا اپنے بچوں کو, میری آل کی محبت سکھانا اپنے بچوں کو, میرے قرآن کی محبت سکھانا اپنے بچوں کو, اصحاب کی محبت سکھانا. ہم کسی ایک کو لے کر نہیں چل سکتے کہ صرف آل کو لے کے چلیں یا صرف اصحاب کو لے کر چلیں. ہمیں سب کو لے کر چلنا ہے. اور بڑا خوبصورت یہاں پر کسی نے کہا کہ ہمیں کسی سے بغض نہیں رکھنا, کیونکہ جن سے حضور نے محبت کی ہے. میں ایک عالم کو سن رہی تھی, وہ کہنے لگے کہ اتنے فاصلے پر حسین کے ارد گرد جتنے بھی دفن ہوئے ہوں گے زمین پر, ان سب کی بخشش ہو جائے گی حسین کے صدقے سے. تو میں پوچھتی ہوں, اگر حسین کے صدقے سے ان کی بخشش ہو جائے گی تو پھر حسین کے نانا تو اتنے عظیم ہیں, جو ان کے دائیں بائیں, جو ان کے آگے پیچھے, جو حضور کے اطراف میں لیٹے ہوئے ہیں, تو کیا ان کی بخشش نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ. میں قربان, اگر نواسہ عظیم ہے تو نانا اس سے بڑھ کر عظیم ہے. لیکن یہاں پر مجھے ایک بڑی پیاری, بڑی کیوٹ سی بات یاد آ گئی میرے حسین کے بچپن کی, کہ ایک دفعہ, کیونکہ نانے اور نواسوں کا بڑی محبت ہوتی ہے, نانے نانیوں کے پاس جب یہ جاتے ہیں تو بڑی محبت ہوتی ہے. اللہ سب کے نواسوں کو سلامت رکھے. کہ حضور ایک دن بیٹھے ذرا ہے مزہ, حضور نے پوچھا حسین یہ بتا تیری زیادہ قدر و منزلت ہے یا میری شان زیادہ ہے؟ تو معصومیت سے بادشاہ کا بیٹا بھی بادشاہ ہی ہوتا ہے, بے شک. اور ضروری نہیں کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو, بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہو, نبی کا بیٹا نبی ہو. لیکن میں قربان جاؤں کہ حضور نے فرمایا کہ میرا پہلا بھی محمد ہے, میرا آخری بھی محمد. سبحان اللہ. اٹس مین کہ اگر پہلا جھوٹ نہیں بولتا تو آخری بھی ایماندار ہے, آخری بھی سچا. حضور نے ذرا مذاق, سرکار نے کیا فرمایا, ریسیو کیجئے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. بڑی خوبصورت بات ہے. اور یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ محفل ہو رہی ہے, اوکے ٹھیک ہے. بڑے ہی میرے پیارے شہزادے بھائی ہیں چھوٹے سے, جنہوں نے ہے قرآن حفظ کیا ہے, اور یہ ان کے حوالے سے آمین کروائی گئی ہے, وہ آ گئے ہیں. تو چھوٹے سے ننھے مننے سے ہیں, میں چاہوں گی وہ ادھر بیٹھیں. تو یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ماشاء اللہ, آئیے آئیے, اور لائیو بھی ہے. آئیے بیٹا بیٹھیں, وہاں بیٹھے بیٹھے. جینٹس ادھر بیٹھ جائیں اور لیڈیز ادھر آ جائیں. بیٹا آؤ ادھر. اور یہ ہمارے بہت زیادہ خاص ہیں, اپنوں کے گھر ہی میں بیٹھی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک یا رسول اللہ, 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 لبیک یا رسول, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بیٹھیے, تشریف رکھیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضور نے فرمایا حسین آپ کی شان زیادہ ہے یا میری شان زیادہ ہے؟ تو معصومیت سے مولا حسین نے عرض کی نانا میری شان زیادہ ہے. تو نبی کریم نے فرمایا وہ کیسے؟ تو مولا حسین نے کہا کیونکہ آپ کے پاس میری امی جیسی امی نہیں ہے, آپ کے پاس میرے بابا علی جیسے بابا نہیں ہے, لیکن اگر ہوئے بھی تو آپ کے پاس میرے نانا جیسے نانا نہیں ہے. سبحان اللہ. پانچ نعرے پائتنی سوالہ کے نعرہ حیدری, دونوں پاس بلند کر کے نعرہ حیدری, نعرہ حسینیت.
اللہ سب کو اس قابل کرے کہ وہ بھی ان کے سینوں میں بھی قرآن اترے. اور یقین کریں بیٹا جب قیامت کے دن سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو حضور فرمائیں گے کہ حافظ قرآن کہاں ہیں. وہ قرآن پڑھتے جائیں, قرآن کی آیات کو پڑھتے جائیں اور جنت کے زینے چڑھتے جائیں. سبحان اللہ. اور مجھے فخر ہے کہ بیٹا آپ نے حفظ کیا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آخری کلام ہے, اس کے بعد اجازت چاہوں گی. ایک بار مل کے درود پاک پڑھ لیجئے. مولایا صلی آبادن علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما آبادن علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما آبادن علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یزید زیرو حسین ہیرو. یزید زیرو حسین ہیرو. حسین ازلاں تو بادشاہ ہے. یزید باطل یزید قاتل. حسین سخیاں دا شہنشاہ ہے. کمینے اج وی یزید نال ہیں, کمینے اج وی یزید نال ہیں. حسین نی بابا فرید نال ہیں. تے ظلم ستمات تے بہن کوئی نہیں, ظلم ستمات تے بہن کوئی نہیں. حق پرستان چین کوئی نہیں. میرے زمانے دی کربلا وچ یزید ڈھیرن, حسین کوئی نہیں. کیونکہ حسین تیری عظیم ہستی, حسین تیری عظیم ہستی, حسین تیری مثال کوئی نہیں. حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں. حسین تو ہے وفا دا مرکز, حسین تو ہے صبر دا سیرا. رسول نبیاں دا فخر کردا حسین میرا, حسین میرا. حسین رب کمال تو ہے, تیرے تو ود کے کمال کوئی نہیں. حسین تیرا ہی حوصلہ ہے, لٹا کے سب کچھ ملال کوئی نہیں. سبحان اللہ. نعرہ حسینیت, 5 نعرے 5 تنی 1.25 لاکھ. نعرہ حیدری, حیدری. نعرہ حسینیت. تو آئیے, مجھے بڑا خوبصورت قصیدے تو نئے نئے بھی ہیں لیکن میں چاہ رہی ہوں وہ پڑھوں کہ جو میرا دل کہہ رہا ہے. تو آئیے, آخری قصیدہ ہے, اس کے بعد فرمائش آئیے ماں کے کلام کی, تو اس کے بعد اجازت چاہوں گی. ساری دنیا حسین حسین کرے, ساری دنیا حسین حسین کرے. جن قرآن والوں کا قرآن اس نے سینے میں اتارا ہے, ان قرآن والوں سے دعا ہے میری کہ اللہ اس کو ہمیشہ اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری دنیا حسین حسین کرے, ساری دنیا حسین حسین کرے. ہر زبان ذکر مولا حسین کرے. ساری دنیا حسین حسین کرے, ساری دنیا حسین حسین کرے. ساری دنیا حسین حسین کرے, ساری دنیا حسین حسین کرے. اور وقت جب بھی پڑا دین اسلام پر, وقت جب بھی پڑا دین اسلام پر, کام آیا ہے بس فاطمہ کا ہی گھر, کام آیا ہے بس فاطمہ کا ہی گھر. اس لیے ان کا مقروض ہے ہر بشر, اس لیے ان کا مقروض ہے ہر بشر. ہر زبان ذکر مولا حسین کرے. ساری دنیا حسین حسین کرے, ساری دنیا حسین حسین کرے. ساری دنیا حسین حسین کرے, ساری دنیا حسین حسین کرے. ہر زبان ذکر مولا حسین کرے. ساری دنیا حسین حسین. اور رنگ و نسل و زباں کی کہاں قید ہے, رنگ و نسل و زباں کی کہاں قید ہے. نہ ہی مذہب کی کوئی یہاں قید ہے, نہ ہی مذہب کی کوئی یہاں قید ہے. فرش مجلس پہ کس کی زباں قید ہے, فرش مجلس پہ کس کی زباں قید ہے. ہر زبان ذکر مولا حسین کرے. ساری دنیا حسین حسین کرے, ساری دنیا حسین حسین. نعرہ حسین.